حضرت شعیب جب نکلنے لگے تو ایک مشتنوں کا گروہ آ گیا، لوفر لڑکے، ایک پورا ٹولہ، انہوں نے حضرت شعیب کو آ کے روک لیا اور حضرت شعیب سے کیا کہا؟ حضرت شعیب سے کہتے ہیں اتیتنا شولوکن حقیرا، کہ شعیب اپنا وہ وقت یاد کرنا تو ہمارے پاس آیا تھا کلاش، ٹکا نہیں تھا تیرے پاس، کھانے پینے کی چیز نہیں تھی، بالکل تو غریب اور لاچار تھا، بھوکا ننگا تھا، شولوکن حقیرن، اور تیری کوئی عزت بھی نہیں تھی، لوگ تجھے حقیر سمجھتے تھے اور تو بھوکا ننگا تھا جب تو ہمارے پاس آیا تھا۔ فَقَصُرَ مَالُكَ عِنْدَنَا وَبَلَغْتَ الَّذِي بَلَغْتَ، یہاں پہ تو نے تجارت کی، تیرے پاس مال کی کثرت ہو گئی اور آج تو اس مقام پہ پہنچ گیا ہے، اب تو ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے، تو ہمارا تو یہاں پہ جو جتنے لوگ تیرے ساتھ اٹیچ ہیں کاروبار میں، نوکر ہیں جن کا چولہا جلتا ہے، مدینہ مکہ کی معیشت تو کمزور ہو جائے گی، اور تیرا پیسہ، تیرا سرمایہ، تیرا کاروبار اگر مدینہ میں شفٹ ہو گیا تو وہاں کے حالات اور اچھے ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، تم نے کمایا بھی یہاں پہ ہے، رکھا بھی یہاں پہ ہے، عزت بھی تجھے یہاں پہ ملی ہے، تو اب ایسا نہیں ہوگا۔ ثم تريد ان تخرج بمالك ونفسك والله لا يكون ذلك، کہا کہ اب تیرا دل یہ ہے کہ تیرا مال اور تیری جان تو خود یہاں سے مدینہ چلا جائے، اللہ کی قسم ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، ہم تجھے یہیں پر رکھیں گے، تیرے پیسے سے جو تجارت ہوگی مکہ فائدہ اٹھائے گا، ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے، نہ تجھے نہ تیرے مال کو۔ حضرت شعیب نے ان کے ساتھ پوری گفتگو کی، سمجھایا کہ میں آتا رہوں گا، جاتا رہوں گا، مال تجارت میں تجارت کروں گا، یعنی ساری ڈیلنگ کی، لیکن وہ نہ مانے۔ اب کیا ہوا؟ جب وہ ضد پہ آ گئے نا تو حضرت شعیب نے کہا ارأیتم ان جعلت لکم مالی اتخلون سبیلی، کہ بھئی اگر میں اپنا سارا مال، پیسے، مکان، دولت، جانور، سونا چاندی، جو میرا کیپٹل انویسٹمنٹ ہے، وہ سارے کا سارا اگر میں تمہیں دے دوں، راس المال سارا تم رکھ لو، تو کیا پھر مجھے میرے رسول کے پاس جانے دیتے ہو؟ پیسے لے لو، کاروبار لے لو، میری محنت مشقت جو میں نے کمایا وہ سارا لے لو، کیا پھر تم مجھے رسول پاک کے پاس جانے دیتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم بھوکے ننگے کلاش ہو کے جاؤ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن مال نہیں لے جانے دیں گے۔ مال ایسی چیز تھا یا ایسی چیز ہے جو انسان کو نا اس کے دین کے مقابلے میں بھی کھڑا کر دیتا ہے نا، تو اکثر لوگ مال کی طرف جھکاؤ کر دیتے ہیں۔ اہل مکہ کو اس سے غرض نہیں تھی کہ یہ مسلمان ہو گیا، جب انہوں نے دیکھا کہ بھوکا اور کلاش ہو کے جا رہا ہے، اب اس نے اسلام کی کیا مدد کرنی ہے، اسلام طاقت میں نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا چلے جائیں، مال ہمیں دے جائیں۔ کہا مال تمہیں دیا، مجھے جانے دو۔ لوگوں نے راستہ خالی کر دیا۔ جس وقت وہ اپنا سارا مال و متاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ اور حضور کی شان پہ اور حضور کے دین پہ اور اپنے ایمان پہ قربان کر کے چلے نا، ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں خبر ہوگی کہ شعیب نے یہ فیصلہ کیا ہے اور شعیب نے یہ قربانی دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت یہ بات سنی نا تو حضور نے فرمایا رابح شعیب، رابح شعیب، شعیب نے نفع کما لیا، شعیب کامیاب ہو گیا۔ جو کچھ شعیب نے کمایا ہے یہ بہت کم لوگ کماتے ہیں۔ یہ حضرت صہیب رومی کی ہجرت ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہاں پہ حاضر ہو گئے۔